بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فیصلہ کن لڑائی لڑنے کی تیاری کر لی ہے باجی، اور یہ لڑائی جو ہے وہ کیسے ہوگی، کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بغاوت کام کر رہی ہے کیا چیف صاحب مجبور ہو گئے ہیں، اور پھر یہ ایک اور خط آ گیا ہے ایک اور جسٹس صاحب کی طرف سے، اور پھر ایک آڈیو کلپس جو ہیں وہ باہر آ گئے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، جو حکومت ہے نا وہ ایک مدت سے یہ چاہ رہی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب یا دوسرے لوگ بتاتے رہے ہیں، اب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کرتے رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ یہ بات کرتی رہی ہیں، یا جو لوگ ہمیں ویسے ملتے ہیں آف کیمرہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ سر یہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جڑا نا وہ نہیں ہون دے رہے۔ اب وہ کون نے یہ بات آن ریکارڈ وہ کچھ نہیں کہتے، اور نہ ہی وہ آف دی ریکارڈ ان کا نام لیتے ہیں، اشارے کر دینے بھائی نے پتہ نہیں کیڑے پاسے، ٹھیک ہے، ایسے کر دیں گے کہ ظاہر ہے یہ اشارے کن کی طرف ہوتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں کہ ان اداروں کے اندر کچھ انڈیویجولز بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کام نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم عمران خان کے خلاف بڑے کلیئر کٹ کیسز ہیں، یہ جو ہیں اپنا کرپشن کے کیسز ہیں، اور تو ساری گلیں چھڈو، 458 کنال والا جڑا کیس ہے، یہ جو عمران خان اور ان کی بیگم صاحبہ کے نام زمین منتقل کی ہے یہ علی ریاض ملک اور ملک ریاض فیملی نے، تو یہ کس چکر دیتی پھڑ کے انہوں نے، ٹھیک ہے، اور 50 ارب روپیہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ جناب عمران خان نے واپس کیا ان کو، اس کے عوض یہ زمین آئی ہے، اور ساری باتیں کہتے ہیں ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن کارروائی نہیں کرنے دی جاتی۔ اسی طرح شہزاد اکبر صاحب کے خلاف وہ کہتے ہیں سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح جو فرح گوگی اور گوگی خالہ جو بھی ان کا نام ہے، وہ ان کے خلاف وہ کہتے ہیں کارروائی نہیں کرنے دی جاتی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریڈ وارنٹ جاری کرنے ہیں، او بھائی جان ریڈ وارنٹ نہیں جاری ہونے دے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے انہوں نے ایکچولی حکومت کے جو اہم ترین ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے، اور کہا دیکھیے بٹ صاحب ہم آ گئے ہیں تانگ اب، اور ہم نے یہ کلیئر کٹ میسج جو ہے نا ان کو دے دیا واضح طور پہ کہ سر اگر اب آپ نے یہ ہمیں یعنی یہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ آنے دیا، یہ فارن فنڈنگ کیس کو کیوں روک کے بیٹھے ہوئے آپ اس کا فیصلہ آنے دیں، وہ فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا قوم کو کہ یہ جڑا ایماندار بن کے بیٹھا ہے، اے بھائی ایمانداری دا دیوتا بنی پھردا ہے، اے کنا کی ایماندار ہے، پتہ چل جائے گا سارا کچھ۔ اچھا، پھر وہ اگر فیصلہ نہ دیا، اگر انہوں نے ہمیں کارروائی نہ کرنے دی اور پھر رکاوٹیں ڈالی جیسے کہ پہلے ڈال رہے ہیں، یعنی 458 کنال اراضی، یہ جو ملک ریاض کو پیسے دیے، یہ فرح گوگی کے خلاف اور شہزاد اکبر کے خلاف جو بھی عمران خان کے طوطے یا مینا ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے سے ہمیں روکا، اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو واٹس ایپ پہ کالز کرے کہا کہ جو مرضی کے اندر وزیر یا پرائم منسٹر تو فائل نہیں ہلانی۔ اس طرح کی چیزیں اگر اب ہوئیں تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ بات ہم نے ان تک پہنچا دیا، ان اداروں کے سربراہوں تک، کہ پھر اسی نہ لواں گے اور کھل کے نام لیں گے اور پبلک کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے حمایتی ہیں اور جو اس کی کرپشن کو بے نقاب نہیں ہونے دے رہے اور نہ ہی کسی کیس کا فیصلہ ہونے دے رہے۔ اچھا، بڑا ایک ڈیرنگ سٹیپ ہے سر۔ پرائم منسٹر کون ہے؟ نواز شریف نہیں گا، یاد رکھیے گا، شہباز شریف پرائم منسٹر ہے۔ اچھا، اس کیبنٹ میں جو ہیں وہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ خواجہ آصف بیٹھے ہوئے ہیں سر، خواجہ آصف صاحب، آپ کو یاد ہے ٹیلی فون والے 2018 کی رات، 25 جولائی 2018 کی رات کو فون کیا کہ چیف صاحب میں ہر رہے ہیں، یہ وہ بولے خواجہ صاحب اس کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اتنے ڈیرنگ سٹیپس کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ایک کیویں نہ لے سکتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے بھی ظاہر یہ سوال کیا تو بتایا یہ گیا کہ سر پرائم منسٹر نہیں نہ لے گا، کوئی اور لے گا نا، اینے بڑے منسٹر بیٹھے نے، مولانا فضل الرحمان نہ لے گا، مریم نواز شریف نہ لے گی، یا کوئی اور جو اس طرح کا ہے اپنا ہمارا فیڈرل منسٹر، وہ نام لے لے گا پریس کانفرنس کر کے کہ جناب یہ لوگ ہیں، یہ فیصلہ نہیں ہونے دے رہے، اسی ایکسپوز کر دیں گے پھڑ کے، رانا ثناء اللہ نہ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا اب کہ اسی جناب 100 پیاز بھی کھائیے تو 100 چھتر بھی کھائیے۔ مہنگائی ہوئی ہے عمران خان کی وجہ سے، یہ جتنے معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں یہ سارے پاکستان کے اندر، یہ سارا کچھ عمران خان اور پروجیکٹ عمران لانچ کرنے والوں کی کارستانی، پیسہ ڈے گلے گئی ہے، ہم کیوں یہ برائی لیں؟ لہٰذا ہم حکومت اس وقت نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ اگر ہم اس وقت حکومت چھوڑیں گے تو پاکستان جو ہے نا وہ سچی مچی ڈیفالٹ کر جائے گا۔ لیکن ہم ریاست تو بچائیں گے پر پائرس سے اپنی سیاست بھی بچانی ہے، اور یہ جو جرم کیے ہوئے انہوں نے وہ سارے منظر عام دینے پائیں، لوگوں کو پتہ ہے، صرف ان کا ایک لیگل پروسیس شروع کرنا ہے،
آئین نہیں وہ آئین کے مطابق رہنا چاہتے تو قانون دے مطابق تیرا لڑنا اور کسی دے قاعدے قانون دے مطابق آڑنا، تو وہ کہتے ہیں بڑا سخت پیغام دے دی ہے۔ پھر دوسری بات وہ کہی جا رہی ہے کہ جناب ان اداروں کے سربراہوں کو بتا دیا گیا ثبوتوں کے ساتھ کہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا آپ کا فلاں افسر فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہ اس طرح موو کرتا ہے اور اس طرح کر کے کالیں کرتا ہے سر، یہ چیزیں روکی جا رہی ہیں، تو آپ اپنے افسر نو یہ سمجھا لو، نہیں تو پھر اسی پبلک کو جا رہے ہیں۔ اب یہ جو باتیں ہیں نا سر، میں تو بڑا حیران ہویا بھائی، سچی جڑی گل ہے، یہ توقع تو شہباز شریف کی حکومت سے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے پھر کھوج لگائی، میں کہا یار چکر کی گیا اے، کتوں اتنی انرجی آ گئی، کتوں جناب ان کے اندر یہ اتنی طاقت آ گئی، کس طرح ان میں اتنا حوصلہ ہو گیا کہ اینی گل بھی کہ کنوے کرتی جائے، یہ تو پاسبل ہی نہیں لگ رہا مجھے ان کے ہوتے ہوئے۔ پھر جناب پتہ چلا کہ یہ ساری انرجی، یہ ساری طاقت، یہ سارا جو جوش جذبہ اور بہادری ہے نا سر، یہ میاں نواز شریف والوں آئی ہے پائن اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آئی ہے کہ جناب مولانا صاحب نے بھی کہا اور نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ یار یہ تسی حکومت نہیں چھاڑ سکتے، حالات پتہ ہے میں بھی خراب نے، ٹھیک ہے، یعنی حالات اس قدر خراب ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر بتا دیتا ہوں، اور یہ پروجیکٹ عمران لانچ کرنے والوں کی کارکردگی جو ہے نا وہ ذرا آپ ملاحظہ کر لیں، اس ایک جملے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب 45 ارب ڈالر کا سی پیک تھا، ٹھیک ہے، کوئی 20-25 ارب ڈالر لگے سن تو عمران خان صاحب جڑے نے ساڈے تے مسلط ہو گئے۔ اب باقی جو 20-25 ارب ڈالر رہتے تھے، اور وہ ویسے تو وہ چائنا والے کہتے ہیں 60 ارب ڈالر دا پروجیکٹ لے کے چلے گئے سا، میاں صاحب دے نال ساڈا جڑا نا ایگریمنٹ ہو گیا سی، ہم 60 ارب ڈالر تک پاکستان میں انویسٹ کرنے والے تھے، اے 20-25 ارب ڈالر دے اتنے ہی عمران خان آ گیا، تو اگلا جڑا 20 ڈالر آنا سی 20 ارب ڈالر وہ سر ہم نے روک لیا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا نہیں کچھ نہیں، آپ نے سی پیک کو بالکل پڑھ کے پیک ہی کرتا سی، پاپا جونز پیزا والا آ گیا سی نا، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ 25 ارب ڈالر چھوڑ کر 1.25 ارب ڈالر لی ہمارا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی گارنٹی کر دیو IMF نو کہ حضور پورا عمل ہوئے گا، عمران خان کی طرح نہیں کریں گے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اس حالت میں ملک ہے تو یہ بات ٹھیک ہے، اس حالت میں ملک ہے۔ میاں صاحب نے کہا یار اس حالت میں ملک ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے، یہ بات درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب ایک کیتی کرائی تھی عمران دی ہے یا ادھے لیانا لیا دی تے 80 کیوں بھگتی ہے، اپنا بوجھ آپ چکو پاجی سارے جنے۔ اگر یہ آپ کو کاروائی نہیں کرنے دیتے ان کے خلاف تو پھر آپ نام لے دیں، کی فرق پڑے گا، وقت ود کی ہوئے گا، حکومت چلی جائے گی، سافٹ مداخلت دی بجائے ہارڈ مداخلت ہو جائے گی، تے پہلے نہیں کی انہوں نے، ہوں بھی کر کے ویکھ لین، کوئی فرق نہیں پہنتا۔ لہٰذا اب یہ فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، یہ پولیٹیکل سائڈ کا فیصلہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایک کابینہ جو فیصلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل سائڈ پہ فیصلہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ پولیٹیکل سائڈ پہ فیصلہ ہوا ہے تو پھر حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ سر اس پر کھل کے بات کریں گے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پولی ٹولگی انہوں نے بجانی شروع کرتی، ابھی نام نہیں لیے، نام آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ باز نہ آئے۔ اب تو رانا ثناء اللہ صاحب یا جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے صاف کیا دیا، مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات کی کہ اگر آپ نے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ریلیز نہ کیا، ٹھیک ہے، فیصلہ نہ سنایا تو پھر اسی دھرنا دیں گے الیکشن کمیشن کے باہر۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر اگر دھرنا دے کے بیٹھی ہو کہ جناب اپوزیشن دا بندہ ہے عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے، اور اس کا فیصلہ ہمارے دور حکومت کے اندر نہیں آ رہا باہر، تو پھر کتنا زیادہ ایکسپوز ہو جائے گا سارا کچھ، اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ ہرکارے یا وہ لوگ جو انڈیویجولی بیٹھ کر عمران خان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اسے سر تے ہاتھ رکھیا ہوا، انہوں پش دے کے رکھیا، جو بھی آپ نام دے لیں، وہ کس طریقے سے پھر ایکسپوز ہوں گے تو جے نہ لے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میاں نواز شریف نے پہلے نہ لیتے ہیں، یہ کوئی نہ سوچے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ نام نہیں لے گا یا ان کے کہنے پر لوگ نام نہیں لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا گجرانوالے کے جلسے میں نام لیے تھے میاں نواز شریف صاحب نے، 2 لوگوں کے نام لیے تھے، وہ دونوں لوگ وہ کی پوسٹ پر تھے، ایک صاحب تو ابھی بھی ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا تھا اور جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ایس چکر سے نہ رہنا کہ اسی ڈر جائیں گے، اتنی بڑی ہماری پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی پارٹی کو آپ ہضم نہیں کر سکیں گے،
پہلے بھی کوشش کی ہے, مزید کریں گے تو مزید ملک کا نقصان ہوگا. جو قانون ہے اس کے مطابق چلے, ٹھیک ہے. آپ آئین کے مطابق نہیں ہوئی, عادت نہیں ہے, یہ نہیں چل سکتے, قانون کے مطابق تو ٹرپو نہ پا جی, یہ بات کہی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یار اینی جڑی میاں نواز شریف نے تقریر کر کے یا فون کر کے واٹس ایپ کال کر کے کچھ بھی کر کے جڑا کوئی طاقت دا انجیکشن لایا اس حکومت دے ستے لوگوں کو جگایا ہے, وہ انجیکشن کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا پھر ہو سکتا ہے خواجہ صاحب ورگے جڑے نے وہ پھر فون کرتے ہیں چیف صاحب وہ تو حکم آ گیا مائنڈ نہ کرے جے, ہو سکتا ہے وہ اس طرح کی کوئی بات ہو جائے. لیکن فی الحال جو بات سرکولیٹ ہو رہی ہے حکومتی حلقوں کے اندر وہ میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہے. دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب بڑا رولا پیا سی, میں نے بھی اس پہ ویڈیو کی ہوئی تھی. رولا یہ پڑا ہوا تھا کہ جناب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر 5-4 سے چیف صاحب کے نامزد کردہ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں یہ کہا گیا جی ریجیکٹ نہیں ہوا, معاملہ مؤخر ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس پر جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک خط لکھا کہ جناب یہ آپ کی پریس ریلیز غلط ہے, یہ معاملہ ریجیکٹ ہوا, آپ میٹنگ منٹس جو ہیں وہ جاری کریں. اچھا پھر اس کے بعد جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں, سردار طارق مسعود صاحب, انہوں نے بھی بھاجی اجی خط لکھتا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملے کے اوپر انہوں نے مثلا جو کہا میں آپ کو بتانے لگا, انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کی جانب سے نامزدگیوں کو نامزور کرنے کی وجوہات بتا رہے تھے کہ اس دوران چیف جسٹس غیر معمولی اور غیر جمہوری عمل کرتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور چیف جسٹس کمیشن کا فیصلہ لکھوائے بغیر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے. یہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے خبر کے مطابق اس خط کے اندر. اس طرح کی بہت ساری باتیں. اچھا اب یہ ہوا کہ جناب جب یہ دونوں چیزیں آئیں تو لوگوں نے کہا جی بغاوت ہو گئی باقاعدہ طور پہ. وگراتی لوگ کہنا شروع ہو گئے جیسے کہ ریولٹ ہو رہا ہے سر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اور چیف صاحب کے خلاف ہو رہا ہے. ظاہر ہے چیف صاحب سے مراد ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے, ایتھے دوسرے چیف کی گل نہیں ہو رہی, ایتھے اے والے چیف صاحب کی گل ہو رہی. تو وہ کہتے ہیں جناب وہاں پر ریولٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. میں بطور پاکستانی اس پر بہت زیادہ کنسرنڈ ہوں اور ظاہر ہے کہ اگر ایوان جو ہے پاکستان کا انصاف دینے والا اس کے اندر ایسی صورتحال ہوگی تو ہر پاکستانی کو فکر مند ضرور ہونا چاہیے. بڑی سیدھی سی بات ہے. تو میں بڑا فکر مند ہوں. لیکن اس کے بعد ہوا کیا, پریشر تو پھر آ گیا, کیونکہ وہ پریشر میں جو کہہ رہا ہوں وہ آ گیا, ان پر مجبور ہو گئے, دباؤ بڑھ گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر انہوں نے وہ آڈیو جو ہے نا میٹنگ منٹس کی جو ساری گفتگو ہو رہی تھی اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے نا, وہ آڈیو پاجی ویب سائٹ پہ سٹتی اور پھر ایک پریس ریلیز جاری کی گئی کہ جناب یہ آڈیو سن لیں. جو پریس ریلیز جو جاری کی گئی تھی کہ معاملہ ڈیفر ہوا ہے آپ سن لیں. 4 جو اس کے ممبران تھے انہوں نے ڈیفر کہا, 4 نے ریجیکٹ کیا. 5واں بندہ جو تھا, یہ 9واں بندہ تھا, اس کا نام تھا اشتر اوصاف جو کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان کا یہ کلپ سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملے کو فی الحال ڈیفر کر دے اور جلدی سے جلدی رولز بنائیں تاکہ دوبارہ اتنی لمبی بحث کرنی نہ پڑے. ٹھیک ہے, تو معاملہ ڈیفر ہو گیا. وہ کہتے ہیں جناب اے ہن پیا جے, ہن دس دیو جھوٹا کیڑا تے سچا کیڑا. اچھا اب جب آپ اس آڈیو کو سنتے ہیں, وہ کو میں 1.5-2 گھنٹے کی آڈیو ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کی آڈیو ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اجلاس چلا 3.5 گھنٹے سے آڈیو تھی 2-2.5 گھنٹے جاری کی تھی. یہ بھی ٹویٹر کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. وقار ستی صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں جیو نیوز کے, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے. اچھا لیکن اس میں آپ سے عرض کروں کہ اب بڑا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا ہے. 2 چیف جج صاحبان ہیں, ایک سینئر ترین جج ہیں اور دونوں سپریم کورٹ کے جج ہیں, دوسرے پاسے چیف جسٹس آف پاکستان ہے. بولا چھوٹی گل تیری نہ آئی. لیکن یہاں پر میں آپ سے عرض کروں کہ اشتر اوصاف صاحب جو کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے, اور مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی ویسے فرینکلی کہ ایڈا مطلب کھوئے ورگا اٹارنی جنرل رکھن دی لوڑ کی نواز شریف کا آپ سٹانس دیکھیں تو ایسا نہ ہوئے گا جناب بالکل سیدھی گل منہ تے مارن والا. تے جسلے وہ چوز کرن تے آندا ہے یعنی اٹارنی جنرل تے اشتر اوصاف,
हैरान कुन बात है कि अशतर उसाफ के नाल किहड़े ऐसे औसाफ लगे ने, किहड़े सुरखाब दे पर लगे ने कि हर दफ़ा वो इनको चूज़ कर लेते हैं। मेरी समझ में नहीं आता, पहले भी रहे उनके साथ ये, अब फिर हैं। अब उनकी ऑडियो सुन लें तो ऑडियो में वो कह रहे हैं डेफर कर दें। अब मामला ये है कि जिन लोगों ने पूरी ऑडियो सुनी वो ये कह रहे हैं कि अशतर उसाफ साहब ने कई जगहों के ऊपर ये कहा है कि जनाब मुस्तरद किया उन नामों को जो चीफ साहब ने पेश किए हैं, और कई जगहों पर वो डेफर करने की बात करें, और फाइनली वो मामले को डेफर करने की बात करें हैं। वो क्लिप है 23 सेकंड का, बड़े आराम से आपको ट्विटर के ऊपर और फेसबुक पे आराम से मिल जाएगा। तो उसमें वो फाइनली डेफर करने की बात करें। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि फाइनल जो बात है वो अब अशतर उसाफ साहब भी बता सकते हैं। वो पाकिस्तान से बाहर हैं दौरे के अंदर, और वो बता सकते हैं कि जनाब काजी फायजी साहब सही कह रहे हैं या चीफ जस्टिस साहब सही कह रहे हैं, और मैं एक्चुअली उत्थे की किया सी। ठीक है, अब बोल जो है वो उनकी कोर्ट में चली गई है कि भाई साहब तुसी दसो तुहाडे ख्याल च गल की है, और तुसी की किया उत्थे एग्जैक्ट तुसी की किया। तुसी वोट जिहड़ा अपना उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ा साहब और उनके जो हम ख्याल या उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले जो जज साहबान या मेंबर्स थे उनके हक में दिया, या आपने चीफ साहब की और उनके जो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग मेंबर्स थे उनके हक में दिया। ए भाजी गल जी ना तुसी क्लियर करनी है, ये अशतर उसाफ साहब ने करनी है। अब अशतर उसाफ साहब को जो लोग भी जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो लोग जानते हैं उनका कहना ये है कि अशतर उसाफ साहब ने कभी गिली थां ते पैर नहीं रखा पाए। ओ भाई साहब ऐसे जो कि है ही नहीं कि वो जो है ना भारा पासा वेख के मुँह ना बदल लैन, फौरी तौर पर इस तरह घूम जाते हैं, एक मिनट लाते लाटू तरह घूम के परले पासे हो जाते हैं। तो लिहाजा उनसे ये उम्मीद करना कि जनाब वो भारे पासे नहीं जाएंगे और हल्के पासे खलो जाएंगे, ये बेवकूफ़ी होगी। बहर वो अब सच बोलें झूठ बोले, भारे पासे खलोण या गिली थां ते पैर ला लैन, वो अब ज़ाहिर अशतर उसाफ साहब अपना बयान देंगे या जो भी वो वजाहत करेंगे वो अपनी जगह पे बात होगी। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि बुनियादी गलती हुकूमत पाकिस्तान से हुई, और वो बुनियादी गलती ये है कि जनाब आपने रूल्स ही नहीं बनाए हुए, प्रॉपर रूल्स बना कर दिए जाते कि जनाब सीनियरिटी की बुनियाद पर इस तरीके से आएगा, और ये कानून साजी करके उन्होंने हाथ पढ़ाओ ताकि जेड़ा बंदा सीनियर तरीन जज होएगा वो सर उस हिसाब के नाल उत्ते आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, रोले ना रहे। इसमें अबहाम रखा हुआ है, और ये अबहाम जो रखा हुआ है फिर उसका फ़ायदा उठाया जाता है, जिदा हथ पैंदा भाजी वो फ़ायदा चुक लेंदा। ये टोटल सारी बात है। अब हुकूमत वक्त ने दूसरी गलती ये की हुई है कि जनाब अटारनी जनरल अपना जरा रखा है वो अशतर उसाफ रखा। मेरा ख्याल में यहाँ पर इरफान कादर जैसा बंदा होना चाहिए, क्योंकि जितनी इस वक्त हुकूमत की हॉस्टाइल पोजीशन है ना, सारे पासों घिरी पई है, रजिया गुंडों में घिरी भरी, ये एक महावरतन बात समझ लें। ठीक है, तो वो वहाँ पर सर इरफान कादर वर्गा ही बंदा चल सकता है। अशतर उसाफ दे विच वो असाफ नहीं है भाजी कि वो इन्हां दे नाल मुकाबला कर सके। मैं कम अज़ कम यही समझता हूँ, पता नहीं आप लोग क्या समझते हैं। जो भी समझते होंगे लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।